سبحان اللہ. دل میں سرکار کا گھر ہو تو نعت ہوتی ہے. بولیے سبحان اللہ. میں نے کہا کہ آپ بھی کچھ لے کے جائیں تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے. دل میں سرکار کا گھر ہو تو نعت ہوتی ہے, زندگی خاک بسر ہو تو نعت ہوتی ہے. دل میں سرکار کا گھر ہو تو نعت ہوتی ہے, زندگی خاک بسر ہو تو نعت ہوتی ہے. اور نغمہ ہوتا ہے مرتب یہ خلوص دل سے, نغمہ ہوتا ہے مرتب یہ خلوص دل سے. آنکھ جب پیار سے تر ہو تو نعت ہوتی ہے, آنکھ جب پیار سے تر ہو تو نعت ہوتی ہے. اور حضرات, کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز سے کہا, رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر, پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر, پی جاؤ چاہے ساتھ سمندر نچوڑ کر. اور کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی, کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی, رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر, رشتہ رسول پاک کے قدموں سے. اور جو بیمار محبت ہیں دواخانہ نہیں رکھتے, جو بیمار محبت ہیں دواخانہ نہیں رکھتے, مریضوں کے لیے کوئی شفا خانہ نہیں رکھتے. خدا کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے پرندوں کو, خدا کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے پرندوں کو. یہ اپنی چونچ میں کل کے لیے دانا نہیں رکھتے, یہ اپنی چونچ میں کل کے لیے دانا نہیں رکھتے. اور یقین مانے, رب سے محبت اور لو لگانے پر ایک شاعر نے کہا کہ جو بے قابو ہے ان پر بھی وہ قابو بھیج دیتا ہے, جو بے قابو ہے ان پر بھی وہ قابو بھیج دیتا ہے. وطن کو جب ضرورت ہو تو ٹیپو بھیج دیتا ہے, وطن کو جب ضرورت ہو تو ٹیپو بھیج دیتا ہے. میاں سجدے میں گر جاؤ دعائیں مانگ کر دیکھو, میاں سجدے میں گر جاؤ دعائیں مانگ کر دیکھو. خدا کاغذ کے پھولوں میں بھی خوشبو بھیج دیتا ہے, خدا کاغذ کے پھولوں بھیج دیتا ہے. اور پھیلی تو عطردان سے خوشبو نہیں گئی, پھیلی تو عطردان سے خوشبو نہیں گئی, آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی. پھیلی تو عطردان سے خوشبو نہیں گئی, آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی. اور جس نے نبی کا نام محبت سے لے لیا, تعمر زبان سے خوشبو نہیں گئی, تعمر زبان سے خوشبو نہیں گئی, تعمر زبان سے خوشبو نہیں گئی. حضرات, بڑے اچھے انداز میں آپ سن رہے ہیں اور بڑا اچھا لگ رہا ہے, بڑا نورانی ماحول ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی محبتوں کو قبول فرمائے. آپ جن کا انتظار کر رہے ہیں, آپ کی آنکھیں بیدار ہیں, اور آپ جس کی انتظار کی آمد کی گھڑی آپ کی نظریں تاک رہی ہیں, انشاءاللہ بس تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں. حضرت کا خطاب ہونے والا ہے, حضرت تشریف لانے والے ہیں, مگر ان کے آنے سے پہلے تھوڑا ماحول زندہ دلی کے ساتھ آپ بنائیں, ایسا ماحول بنائیں کہ لگے کہ آپ بیدار ہیں اور سننے کے موڈ میں ہیں, آپ سننے کے موڈ میں ہیں. کل اولیاء کے دہن میں دہن حسین کا ہے. بولیے سبحان اللہ. بوڑھے بچے جوان سب بولے, جس کو اللہ نے زبان دی ہے, جو گونگا ہے وہ معذرت ہے, مگر جو بولتا ہے وہ سبحان اللہ بولے. شاعر نے کہا ہے کہ کل اولیاء کے دہن میں دہن حسین کا ہے, کچھ اولیاء کے دہن میں دہن حسین کا ہے, زبان کسی کی ہو لیکن سخن حسین کا ہے. قیامت تک منبر رسول سے جو بات بولی جائے گی وہ بات حسین کی ہوگی, زبان کسی اور کی ہو. کل اولیاء کے دہن میں دہن حسین کا ہے, زبان کسی کی ہو لیکن سخن حسین کا ہے. اور جس محلے میں پیاسے کو پانی پلایا جاتا ہو, جس محلے میں پیاسے کو پانی پلایا جاتا ہو, سمجھ لینا وہ محلہ حسن حسین کا ہے, سمجھ لینا وہ محلہ حسن حسین کا ہے, سمجھ لینا وہ محلہ حسن حسین کا ہے. حضرات, میں کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار کی جب عطا ہوتی ہے تو ایسی عطا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو محبوب کے وسیلے سے بخش دیا کرتا ہے. حضرات, بڑا ہی اچھا ماحول آپ نے بنا دیا ہے, تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے. حضرت آئیے ایک بار نعرہ تکبیر لگا لیا جائے اور اللہ کی بڑائی بیان کر لیا. نعرہ تکبیر, ذرا زوردار نعرہ لگائیے تاکہ حضرت سمجھے کہ بہت لوگ باہر آ چکے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. اور قسم خدا کی کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء زمین پہ آئے, مگر جتنا اپنی امت کے لیے محمد عربی روئے کوئی نہیں رویا. جتنا نبی اپنی امت کے لیے روئے ہیں اتنا کوئی نبی اپنی امت کے لیے نہیں رویا ہے. فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد, مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے, رو رو کے مصطفیٰ نے
دریا بہا دیے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے ہم سب کی طرف سے دعا کر دی اور یہ شعر کہہ دیا کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، حبیب یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ واہ کیا مرتبہ میرے سرکار کا ہے، سید ابرار کا ہے، یقین مانے ان کا آنا ایسا آنا ہے کہ شاعر نے کہا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، حبیب یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ فتوے لگانے والے لگاتے رہے، فتوے لگانے والے لگاتے رہے، مگر عاشق کہتا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جو محبوب کا ہوتا ہے وہ محب کا ہو جایا کرتا ہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آئیے حضرت کا استقبال کر لیا جائے، نعرہ لگا جائے، نعرہ تکبیر، زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خطیب صوفیہ حضرت علامہ مولانا عارف اقبال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور دست داؤد نے تو موم کیا آہن کو، دست داؤد نے تو موم کیا آہن کو، سنگ کو موم بنا دیتا ہے تلوا تیرا، سنگ کو موم بنا دیتا ہے تلوا تیرا۔ اور عاشق کی تمنا دیکھو، انسان افضل الملائک افضل المخلوق ہے، مخلوق میں سب سے افضل انسان ہے، مگر انسان ہونے کے بعد بھی عاشق یہ تمنا کر رہا ہے کہ کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا، کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا، جھومتا آٹھوں پہر دیکھ کے روزہ تیرا، جھومتا آٹھوں پہر دیکھ کے روزہ تیرا۔ آئیے اب بلا تاخیر حضرت کی تقریر سماعت فرمانی ہے۔ میں ادب کے ساتھ خطیب الصوفیہ حضرت علامہ مولانا عارف اقبال مصباحی صاحب کی خدمت میں گزارش پیش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے خطاب سے ہمارے قلب کو منور و مجلہ کر دیں۔ میں ایک شعر کہہ کے حضرت کو بلا لوں کہ حضرت سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور، سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور، بھٹکے ہوئے کو راہ دکھا دیجئے حضور، اور تاریک دل کو نور کے سانچے میں ڈھال کر، تاریک دل کو نور کے سانچے میں ڈھال کر بجھتا ہوا چراغ جلا دیجئے حضور۔ آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا عارف اقبال صاحب۔ آپ لوگ ادھر آ جاؤ نا، جگہ ہے گا، آؤ آؤ سامنے، اے نیتا آؤ 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 لوگ ادھر آ جاؤ، ادھر اور 2-4 آدمی آؤ، سلام بھائی آؤ، لوگ بڑے بوڑھے آؤ، بڑے بوڑھے آپ لوگ ادھر آئیے جیتا آئیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ آمنت بالله ورسوله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مولانا عارف اقبال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، اسلام
اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آگے آ جاؤ. ادھر بیٹھ جاؤ. سامنے آ جاؤ. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل اسمه وجماله وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. چونکہ یہ میلاد النبی کی تقریب ہے، ہمارے بڑے بھائی محترم نثار صاحب کی والدہ محترمہ کی یہ قدیم عادت رہی ہے کہ اس ماہ مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی محفل سجاتی ہے. تو اسی سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے چونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہی اس وقت چل رہا، تو جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس گھر میں وہ ٹوٹنے نہ پائے، اس نیت سے یہ محفل سجائی گئی. ہم سب دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس محفل کی ایک ایک گھڑی کو قبول فرمائے اور اس محفل کی رحمتوں سے برکتوں سے ہم تمام لوگوں کو مستفیض فرمائے، اور خاص طور پہ اس گھر میں اللہ رب العزت اس محفل کی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے. آغاز گفتگو سے قبل حضرت بیدم شاہ وارسی کی لکھی ہوئی ایک نعت وہ پیش کرتا ہوں. آپ نے سنا بھی ہوگا پہلے. کیا پوچھتے ہو گرمی بازار مصطفیٰ، کیا پوچھتے ہو گرمی بازار مصطفیٰ، خود بک رہے ہیں آ کے خریدار مصطفیٰ، خود بک رہے ہیں آ کے خریدار مصطفیٰ. اور یہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ دل ہے میرا اسرار مصطفیٰ. فین بند کر دیجیے. دل ہے میرا خزینہ اسرار مصطفیٰ، آنکھیں ہیں دونوں روزن دیوار مصطفیٰ. آنکھیں ہیں دونوں روزن کہتے ہیں کھڑکی کو. آنکھیں ہیں دونوں روزن دیوار مصطفیٰ. پھیلا ہوا ہے چاروں طرف دامن نگاہ، پھیلا ہوا ہے چاروں طرف دامن نگاہ، اور لٹ رہی ہے دولت دیدار مصطفیٰ، دولت دیدار مصطفیٰ. اور تفسیر مصحف رخ پر نور، تفسیر مصحف رخ پر نور والضحیٰ، واللیل شرح گیسوئے خمدار مصطفیٰ، واللیل شرح گیسوئے خمدار مصطفیٰ. اور نعلین پاس عرش معلا کو ہے شرف، نعلین پاس عرش معلا کو ہے شرف. یہ کتنی خوبصورت فکر پیش کی حضرت بیدم شاہ وارسی نے کہ مصطفیٰ کے قدم مبارک جب عرش پہ پہنچے ہیں تو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ اس نے نالین پاک کا بوسہ لے لیا. حضور کے نالین کا عرش نے بوسہ لیا تو اسے یہ اعزاز حاصل ہو گیا، اسے یہ شرف حضور کا نہیں ہے کہ عرش پہ گئے، یہ شرف عرش کے لیے ہے کہ اس پر حضور گئے. یہ بڑی خوبصورت فکر پیش کی ہے بیدم شاہ وارسی نے کہ شرف عرش کو حاصل ہوا کہ حضور وہاں تشریف لے گئے. تو کہا نالین پاس معلا کو ہے شرف، روح الامی ہے حاشیہ بردار مصطفیٰ، روح الامی ہے حاشیہ بردار مصطفیٰ. اور یہ جو لوگ خانقاہوں سے اور تصوف سے وابستہ ہیں وہ اس شعر کی لذتوں کو سمجھیں گے کہ کیوں کر سجدہ پیش رخ مصطفیٰ کروں، کیوں کر نہ سجدہ پیش رخ مصطفیٰ کروں، طاق حرم ہے ابرو خمدار مصطفیٰ. یہ جو ابرو ہیں حضور کی تو اللہ رب العزت نے اسے ایسا بنایا ہے یوں بالکل کہ محسوس ہوتا ہے کہ حرم کی طاق ہے. یہ اس انداز میں بنایا اللہ رب العزت نے.
تو کہا حضرت بیدم شاہ نے کہ کیوں کر نہ سجدہ پیش رخ مصطفیٰ کروں، طاق حرم ہے اب روئے خمدار مصطفیٰ، اور بیدم نہ آؤں جا کے دیار رسول سے، بیدم نہ آؤں جا کے دیار رسول سے، تربت ہو زیر سایہ دیوار مصطفیٰ۔ یہ آرزو کی حضرت بیدم شاہ نے کہ جب مدینہ جاؤں تو وہاں سے لوٹ کے آؤں ہی نہ، اور اللہ رب العزت یہ فضل فرما دے کہ حضور کی دیوار کے سائے میں تھوڑی سی زمین مل جائے، 2 گز زمین مل جائے مجھے دفن ہونے کی۔ تو کہا بیدم نہ آؤں جا کے دیار رسول سے، تربت ہو زیر سایہ دیوار مصطفیٰ۔ ایک نعت اور بہت پسند ہے حضرت بیدم شاہ وارسی کی، اور اکثر آپ نے قوالوں سے سنا ہوگا اس کلام کو۔ آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ ضرور پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھنچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور طوبہ کی جانب تکنے والوں آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو۔ طوبہ سے مراد جنت، جنت کی طرف دیکھنے والوں ہوش میں آؤ، کسے دیکھ رہے ہو؟ طوبہ کی جانب تکنے والوں آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو، دیکھو قدِ دل جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ کے وجود نازنین کو دیکھو، آپ کے قد کو دیکھو تو جنت کا حسن بھول جاؤ گے۔ طوبہ کی جانب دیکھنے والوں آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو، دیکھو قدِ دل جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام اسی کا باب کرم ہے، دیکھ یہی محراب حرم ہے، نام اسی کا باب کرم ہے، دیکھ یہی محراب حرم ہے، دیکھ خم ابرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سب کا رخ سوئے کعبہ، سوئے محمد روئے کعبہ۔ یہ ساری کائنات جو ہے کعبے کی طرف اپنا چہرہ کرتی ہے، اپنا رخ کرتی ہے، اور کعبہ خود اپنا رخ جو ہے حضور کی طرف کیے ہوئے۔ کہا حضرت بیدم شاہ نے کہ ہم سب کا رخ سوئے کعبہ، سوئے محمد روئے کعبہ، کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دھیمی دھیمی خوشبو لہکی، بیدم دل کی دنیا مہکی، دھیمی دھیمی خوشبو مہکی لہکی، بیدم دل کی دنیا مہکی، کھل گئے جب یہ سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھل گئے جب یہ سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی گفتگو کے لیے جس آیت کریمہ کا میں نے انتخاب کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر فرمایا کہ میرا حبیب کس قدر نرم ہے، اس کا ذکر ہے اس آیت میں۔ آپ اندازہ کریں اسٹیپ بائی اسٹیپ، مرحلہ بمرحلہ اللہ نے اپنے حبیب کو نرمی کے اعتبار سے، شفقت کے اعتبار سے اور رفیق ہونے کے اعتبار سے کتنا اونچا بنایا ہے اور کتنا اونچا کیا ہے۔ بہت توجہ سے سنیں تو سمجھ میں آئے گا اور عظمت سمجھ میں آئے گی حضور کی۔ اللہ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کا سبب ہی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ اس کو آسانی سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی ساری رحمت حضور پہ ڈال دی، اور پھر حضور نے اپنے آپ کو نرمی میں ایسا فنا کیا کہ وہ جو اللہ کی رحمت تھی وہ سب امت کے حوالے کی۔ تو کہا یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ کیسے نرم ہیں اور کتنے نرم ہیں؟ تو 2 روایتیں سنیں حضرت انس ابن مالک کی، دونوں باتیں۔ حضرت انس ابن مالک جو بچپن میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہے۔ اب 3 چیزیں غور کیجیے۔ انس ابن مالک 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، 2-4 دن نہیں۔ کہ 10 سال میں زور کس لیے دے رہا ہوں، بتانا کیا ہے، کیونکہ میرے پاس آپ کے پاس کوئی 1 دن کے لیے آئے، 2 دن کے لیے آئے تو ایسا ممکن ہے کہ آپ اور میں اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، لیکن اگر کوئی 10 سال رہے
तब तो सब्र जवाब दे जाएगा ना। जैसे जो लोग बूढ़े हैं वो समझते होंगे कि आपके घर पे आपका नवासा आ जाए, बेटी का बेटा नाती आ जाए तो बदमाशी करे, तो गुस्सा आने के बावजूद भी नरमी का मुजाहरा करते हैं, ये सोच कर कि 2 दिन के लिए तो आया है बच्चा। तो वहाँ अगर नरमी हो रही है 2 दिन वाले के साथ, 1 दिन वाले के साथ, तो इसमें कोई खूबी नहीं, इसमें कोई कमाल नहीं। लेकिन एक शख्स 10 साल सोबत में रहे और उसके साथ अगर नरमी का मामला हो तो ये कमाल की बात है। इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ इस पर। हज़रत अनस इब्न मालिक कौन है? जिन्होंने 10 साल मुसलसल हुजूर की सोबत में गुजारे। तो ये 10 साल की हिकमत समझ गए ना आप? अच्छा, अब दूसरी चीज समझिए, कब गुजारे? जब आप बच्चे थे। अब इस पर क्यों जोर दे रहा हूँ कि देखिए, जब आदमी बड़ा हो जाता है तो बड़े के साथ तो ऐसे भी इंसान नरमी करता है। जैसे एक बाप जब उसकी औलाद बड़ी हो जाए तो अब वो बाप अपनी औलाद, उस औलाद के साथ जो बड़ी हो गई है, सख्ती का मामला करता है? बाप नहीं करता, मारता पीटता है उस औलाद को। अगर कोई हाथ भी उठा दे अपनी उस औलाद से जो खुद बड़ी है, जवान है, तो दूसरे लोग मुआशरे के कहेंगे आपको शर्म नहीं आती है? जवान बेटे दूसरे लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो बड़े पे अगर कोई नरमी कर रहा है तो इसमें कोई कमाल नहीं है, क्योंकि बड़े पे नरमी करना तो इंसान की फितरत का हिस्सा होता है। लेकिन अगर कोई बच्चे पे नरमी करे, तो बच्चे का मामला क्या होता है? जरा से बच्चे ने कोई गलती की, डांट दिया, भी कर दी, कान पकड़ दी, घुमा दिया, बुर्गा बना दिया। बच्चों, हम लोग मदरसे में पढ़ते हैं तो हम लोगों का भी ये मामला होता है कि छोटे बच्चे अगर बदमाशी करें तो तंबीह की जाती है, अगर छोटे बच्चे करें तो कनबैठी करा दी जाती है, बुर्गा बना दिया जाता है, 2-4 चपत भी लगा दिया जाए। लेकिन अगर बड़े बच्चे हों तो फिर उनके साथ सरफ नज़र का मामला किया जाता है, उनको समझा बुझा कर कि देखो आप बड़े हो, आपको देखकर दूसरे बच्चों के क्या असर पड़ेगा, तो आप अपने आप को ज़रा संभाल करें। तो बड़े बच्चों के साथ नरमी का मामला ये इंसान की फितरत में है, लेकिन छोटों के साथ तो सख्ती की जाती है आमतौर पर। बच्चों के साथ तो डांट डपट का मामला होता है, मारपीट तक की नौबत आ जाती है। हज़रत अनस इब्न मालिक की जो बात सुनाने जा रहा हूँ उसको सुनने से पहले ये 3 पहलू पे गौर कीजिए। एक, 10 साल हुजूर की सोबत में रहे, 1-2 दिन में। दूसरे, बचपन में रहे जब आप बच्चे थे। अच्छा, तीसरी एक चीज और सुनिए, खादिम की हैसियत से थे वहाँ, दोस्त के बेटे की हैसियत से नहीं थे। हजरत अनस इब्न मालिक के वालिद ने हुजूर की सोबत में लाहिक इसलिए रखा था कि या रसूलल्लाह, मेरा बेटा आपकी खिदमत में रहेगा, आपसे दीन भी सीखेगा और आपकी खिदमत करेगा। आज की जबान में कह दूं तो नौकर की हैसियत से रखा गया था, खादिम की हैसियत से रखा गया था। तो इंसान अपने दोस्त के बेटे के साथ नरमी करे, ये भी मुमकिन है, हो सकता है, लेकिन अपने खादिम के साथ और अपने नौकर के साथ अगर नरमी का मामला करे तो ये कमाल की बात है। जब ये तीनों चीजें आपने समझ ली तो अब समझिए, हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं, मैं 10 साल हुजूर की सोहबत में रहा, बचपन में रहा, खादिम की हैसियत से रहा, मगर इन 10 सालों में कभी ऐसा ना हुआ कि हुजूर ने मुझसे कभी कहा हो कि अनस तुमने ये क्यों किया, और कभी 10 साल में हुजूर ने मुझसे ये भी नहीं कहा कि अनस तुमने ये क्यों नहीं किया। क्या मतलब हुआ इसका? यानी फरमाते कि 10 साल में रहा तो जाहिर है कभी ऐसा होगा कि हुजूर ने कोई काम करने को कहा और मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं तो बच्चा था ना, तो बच्चों से तो कोताहियां हो ही जाती हैं। तो हुजूर ने कोई काम करने को कहा और मैंने नहीं किया, तो इस खता की वजह से, जुर्म की वजह से डांटना, डपटना, मारना, ये तो बड़ी बात हो गई। हुजूर की नरमी का ये आलम था कि हुजूर ने इन 10 सालों में किसी काम के न करने पर डांटना मारना तो छोड़ दें, कभी ये भी नहीं कहा अपनी जबान से आपने कि अनस तुमने ये क्यों नहीं किया। ये नरमी का मामला है। ये कहना भी हुजूर ने गवारा नहीं किया कि अनस तुमने ये क्यों नहीं किया जब मैंने तुम्हें तो कहा था करने के लिए, और किसी काम को न करने का हुक्म दिया वो कर गए, तो इस पर भी मारना और डांटना और डपटना तो बड़ी बात हो गई। हुजूर ने कभी ये भी नहीं कहा कि अनस तुमने ये क्यों किया। एक रिवायत ये सुनी, दूसरी रिवायत और सुनी। हज़रत अनस कहते हैं, एक मौका ऐसा था कि हुजूर ने मुझे किसी काम के लिए भेजा, मैं गया, कोई चीज लाने के लिए भेजी हो तो गए, लेकिन वापसी में लौटे नहीं, रुक गए, किसी सबब से रुक गए। अच्छा, बच्चे थे तो किस तरह का सबब हो सकता है? जाहिर है आज के जमाने के हिसाब से समझिए तो
बच्चे को, या हमने मदरसे के बच्चे को भेजा कि जाओ पान लेके आओ, जाओ चाय लेके आओ, और वो गया और उसने देखा कि मदारी जो है डुबकी बजा के बंदर का खेल दिखा रहा है। अब रुक गया देखने के लिए, वो भूल गया, उसे तो ख्याल भी नहीं कि मैं पान लेने आया हूँ या चाय लेने आया हूँ। अब हम बैठे बैठे इंतजार में हैं, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, तो फिक्री है ना कि इंसान को गुस्सा आएगा, गुस्सा आना फिक्री है। और गुस्सा ही नहीं, फिर ज़बान मुबारक से सलवात भी निकलना शुरू हो जाएगी, तो बड़ा बदबख्त है बेहुदा कमीना, सुधरेगा नहीं, उसको भेजे थे और कहाँ रह गया मरदूद, इस तरह की बातें करने लगेगा कि नहीं इंसान। अच्छा, ये मुद्दत जब ज़्यादा लंबी हो जाए, यानी ताखीर आधा घंटा से ऊपर हो जाए, 1 घंटा हो जाए, तो अब थोड़ी देर के लिए तशवीश होगी कि अरे हो क्या गया, 1 घंटा हो गया, तो किसी और को साथ में भेजा जाएगा, जरा जब देख कर जाओ तो कहाँ रह गया। अब वो गया, अच्छा साथ में ये भी कर दिया कि चुपके से देख के आ जाना, बस कुछ कहना वहना नहीं। और दूसरे बच्चे ने आके बताया कि हजरत वो तमाशा देख रहा है बंदर का, तो मदारी जो खेल दिखा रहा है। अब तो फिर पूछिए गुस्से का आलम क्या होगा। अब तो 2 बड़े बच्चों को भेजा जाओगे, लाभ पाने की कमी है, जिसको सबक सिखाते हैं। और फिर जब आए तो पूछिए मत, वो लपड़ झप्पड़ और वो जो है छड़ियाँ चलेंगी और बांस की कमतियाँ टूटेंगी भी जवाब नहीं उसका। ये होगा कि नहीं, इंसानी फितरत है ये। लेकिन हजरत अनस कहते हैं कि मैं गया हुजूर की किसी काम से और रुक गया, देर हो गई मुझे, काफ़ी देर हो गई, काफ़ी, मैं तो भूल ही गया था किस काम से मैं आया हूँ। काफ़ी जब वक्फा हो गया तो मुझे अपनी पीठ पे किसी के हाथ का एहसास हुआ, किसी ने मेरी पीठ पे हाथ रखा। मैंने मुड़ के देखा तो हुजूर थे। एकदम से मुझे याद आया कि या खुदा, रसूल ने तो मुझे काम के लिए भेजा था। अब मुझे खौफ हुआ, इतनी ताख़ीर हो गई है, अब तो हुजूर मुझे डांटेंगे। मगर अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मैंने देखा रसूलुल्लाह से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट थी और सिर्फ एक फरमाई, अनस तुम्हें देर हो गई थी, मैं देखने चला आया था कि कुछ हो तो नहीं गया। इसके अलावा एक जुमला आपने नहीं, एक लफ्ज़ नहीं। ये है नरमी, इसको कुरान ने कहा है फबीमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम, ये अल्लाह की रहमत का सबब है कि आप उनके लिए नरम हैं। तो एक नरमी होती है ज़बान वाली, लेकिन इस नरमी से जब तक हम नहीं उतरेंगे और रसूलुल्लाह की ये सिफत अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे, हमारी ज़बान में, हमारी दावत में, हमारी तबलीग में, हमारी जिद्दोजहद में कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। हम सोचते हैं कि आस्तीन चढ़ा के तकरीर कर दें और नतीजा निकल आए, ये नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि सामने वाले की इज्जत नफ्स को मजबूर कर दें, उसे डांट कर, उसे डपट कर। बसा औकात हमसे भी गलती होती है, मैं अपनी बात, अपनी बरादरी की बात कर रहा हूँ कि हम सोचते हैं कि मस्जिद के सेक्रेटरी को, मदरसे के सेक्रेटरी को जलील करो, उल्टा सीधा बोलो और बाद में जाके कहते हैं कि देखें सबक सिखा दिया। ये वक्ती आपने सबक सिखा दिया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? फिर वो एक शख्स जो मुझसे मुतासिर होकर दीन से मुतासिर होता, अल्लाह और उसके रसूल से करीब होता, वो सबसे दूर हुआ। वो सिर्फ मुझसे नहीं दूर हुआ, पूरी उलमा बिरादरी से दूर हुआ और दीन से दूर हुआ, अल्लाह और रसूल से दूर हुआ। इसलिए हमेशा हमें जब भी हम दावत और तबलीग की राह में कदम रखें तो सबसे बड़ा हथियार नरमी को बनाए। अल्लाह तो हजरत मूसा और हजरत हारून को फिरौन के पास भेजता है, तो अल्लाह कहता है इज़हबू तग़ा, ऐ मूसा और हारून जाओ फिरौन के पास, वो सरकश हो गया, वो बागी हो गया, गद्दार हो गया, उसे जाके मेरी बात पहुंचाओ, मेरा पैगाम पहुंचाओ। जाना कैसे? सख्ती के साथ नहीं, आस्तीन चढ़ाकर नहीं। अल्लाह कहता फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, तुम दोनों उससे जाकर नरमी से बात करना। फिरौन जैसे बदबख्त के सामने भी अल्लाह क्या कह रहा है? नरमी से बात करना। जो फिरौन खुदाई का दावेदार था, जो अना रब्बुकुमुल आला कहता था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, भी अल्लाह भेज रहा है अपने पैगंबरों को, तो क्या कह के भेज रहा है? नरमी से गुफ्तगू करो, नरमी से गुफ्तगू करो। ये सीरत अंबिया की, ये सुन्नत और अंबिया का ये कैरेक्टर सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपनाया है तो सूफिया की जमात ने किया है। किसी ने सबसे ज्यादा काम भी अगर किसी ने दीन का किया है तो सूफिया ने किया। उनकी नरमी ने लोगों के दिल जीत लिए, उनके अखलाक ने, उनकी मोहब्बत ने, उनके प्यार ने लोगों के दिलों की दुनिया बदल दी। हम सख्ती करते हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। तो बुनियादी चीज क्या है? नरमी, नरमी। हजरत आयशा और हुजूर बैठे थे, एक शख्स गुजरा, मुनाफिक था वो,
تو اس نے جو ہے نا ذرا سا زبان دبا کے اس نے یہ نہیں کہا السلام علیکم، اس نے کہا السلام علیکم، سلام نہیں کہا بلکہ سام، لام گرا دیا اس نے. معنی کیا بدل گیا اس کا؟ اگر ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا معنی ہوا آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، یہ ایک دعا ہے. لیکن اس نے بجائے دعا کے بد دعا کی. سام کا معنی کیا ہوا؟ ہلاکت، بربادی. اس نے کہا السلام علیکم، آپ کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہے. تو حضور نے جواب میں کہا وعلیکم، اس کے آگے کچھ نہیں کہا، نہ وعلیکم السلام کہا نہ وعلیکم السلام کہا، کچھ بھی نہیں کہا، صرف کہا وعلیکم. مطلب کیا ہوا؟ وعلیکم کا مطلب اور تم پر بھی، تم پر کیا ہو جو تم نے میرے لیے مانگا ہے. اگر تم نے میرے لیے سلامتی مانگی ہے تو تم پر بھی سلامتی، اگر تم نے میرے لیے ہلاکت اور بربادی مانگی ہے تو تم پر بھی ہلاکت اور بربادی. جب حضور نے یہ کہا نا وعلیکم، حضرت انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے نہیں سنا اس نے کیا کہا؟ حضور نے کہا ہاں میں نے سنا. تو آپ نے کچھ نہیں کہا اسے. اور حضرت عائشہ نے، انسانی فطرت ہوتی ہے نا، تو حضرت عائشہ نے اسے برا کہنا شروع کیا. اس شخص کو حضرت عائشہ نے برا بھلا کہنا شروع کیا. اس پر حضور فرماتے ہیں عائشہ نرمی کرو، نرمی کرو. اور پھر اگلا جملہ سنیں اللہ کے نبی، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے. تو عائشہ نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو. وہ کہہ رہا ہے وہ اپنی بات ہے معاملہ ہے، لیکن ہم جواب میں نرمی ہی اختیار کریں. یہ ہے نبی کا طریقہ. اور ہم نبی کے ماننے والے ہیں تو ہم کیا کریں؟ سامنے والا ہمیں گالیاں دے تو ہم پلٹ کی گالیاں نہ دیں. آج جو ہمارا ایک سماج بن گیا ہے، اس طرح کا ہم نے سماج ڈیولپ کر دیا ہے کہ اگر سامنے والے نے گالی دی اور ہم نے رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نرمی کا مظاہرہ کیا تو دوسرے لوگ کہتے ہیں ایک دم نامرد ہو کیا ہے، وہ تم کو گالی دے کے نکل گیا، تم جو تماشا دیکھتے رہے، تم نے کچھ کہا نہیں. تو یہ ہمارے سماج کا رویہ غلط ہے. اصل چیز کیا ہے؟ نرمی. اللہ نرمی کو پسند فرماتا ہے. یہ اللہ کی نرمی ہی تو ہے نا کہ دیکھیے صبح سے شام تک ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی روزی دیتا ہے، تو نرمی ہے نا. اگر سختی پہ آ جائے تو نافرمانوں کو رزق دے گا. اسی لیے تو کہا گیا نا فارسی میں، اے کریمے کے از خزانے گئے گبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوستاں را کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری. اے وہ کریم جو غیب کے خزانے سے یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی روزی عطا فرماتا ہے. وہ ایسا کریم ہے جو اپنے باغیوں کو بھی، اپنے منکروں کو بھی اور اپنے نافرمانوں کو بھی روزی دیتا ہے. دوستارا کجا کنی محروم، میرے پروردگار تو اپنے دوستوں کو کیسے محروم کر سکتا ہے جبکہ تیری نرمی کا یہ عالم ہے کہ تو کے بعد دشمنا نظرداری، تو اپنے دشمنوں پر بھی رحمت کا معاملہ فرماتا ہے، تو اپنے دشمنوں سے بھی نرمی کا معاملہ فرماتا ہے، تو دوستوں کو کیسے محروم کرتا ہے؟ تو یہ اللہ کی نرمی ہی تو ہے نا کہ وہ ہم جیسے باغیوں کو بھی روزی دیتا ہے، وہ ہم جیسے نافرمانوں کی بھی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے. ہماری عزت اس لیے نہیں ہے کہ ہم بہت نیک ہیں، ہماری عزت اس لیے ہے کہ اللہ ہماری عزتوں پہ پردہ ڈالے گی. اگر یہ ذہن میں آ جائے نا کہ ہماری عزت اس لیے کہ ہم بہت متقی اور پرہیزگار ہیں، اسی دن سمجھ لیجئے کہ شیطان نے اپنا کام بنا لیا اور دے مارا ہمیں، برباد کیا ہمیں. ہم ہمیشہ یہ تصور کریں کہ یہ جو عزت مل رہی ہے، یہ جو پیار مل رہا ہے لوگوں کا، یہ بھی اللہ کی عطا ہے اور یہ اس کی شفقت ہے اور اس کی رحمت ہے کہ وہ ہزار گناہوں کے باوجود ہمارے گناہوں کو چھپا کر لوگوں کی عزت بنائے ہوئے. یہ نرمی جب اللہ کی ہے تو اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرے. صوفیہ کے یہاں ایک روایت بڑی شان و شوکت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق میں رنگ دو، اپنے وجود پہ اللہ کے اخلاق کا رنگ چڑھاؤ. سو مصطفیٰ نے اپنے پورے وجود کے اوپر اپنا ان کا کوئی ذاتی اخلاق ہی نہیں تھا، جو تھا وہ اللہ کا اخلاق، اور اللہ کے اخلاق میں اپنے آپ کو رنگ دیا تھا وجود میں. سو ان کے اندر بھی یہی نرمی تھی. آگے سنیں اللہ کیا کہتا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی اگر آپ سخت ہوتے، پہلے تو کہا آپ نرم ہیں اور پھر اس کے بعد کہا اگر آپ سخت ہوتے زبان سے یا دل سے،
چیزیں فظن غلیظ، یا زبان سے سخت ہوتے یا دل سے، یہ دونوں باتیں اس لیے بیان کر دی گئی ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں زبان ہی سے سخت ہوں مگر دل کا بہت نرم ہے۔ اچھا ہوتا بھی ہے ایسا، اپنے گھر میں آپ جائزہ لیجیے، آپ کو کوئی نہ کوئی ایک شخص ایسا مل جائے گا جو زبان کا بہت سخت ہے، ذرا سی بات ہوگی تو وہ تیش میں آ کر کے جو ہے کیا کچھ نہیں آپ کو بول دے گا، اور 5 ہی منٹ کے بعد کہے گا چلو ذرا تمہیں رسول اللہ کھلا کے لاتا ہوں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ تو وہ زبان کی سختی ہے مگر دل کا وہ شخص نرم ہے۔ مگر رسول اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ زبان کے بھی نرم ہے اور دل کے بھی نرم ہے۔ تو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے حبیب اگر آپ سخت ہوتے خواہ زبان کے اعتبار سے خواہ دل کے اعتبار سے تو کیا ہوتا؟ لنفضوا من حولک، یہ جو آپ کے ارد گرد بھیڑ لگی ہے نا یہ سب چھٹ جاتی ہے، یہ سب بھاگ جاتے۔ یہاں سے کیا پتا چلا؟ حضور کے ارد گرد جو دیوانوں کا ہجوم ہے وہ کسی چمتکار کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کی محبت اور آپ کی نرمی کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے۔ ہم اس چکر میں لگے رہتے ہیں، تسبیح لاتے ہیں صبح سے شام تک، وظیفہ پڑھتے ہیں کہ 2-4 موکل قبضے میں آ جائے، کچھ چمتکار دکھائیں اور اپنے آس پاس میں بھیڑ لگا دیں۔ ہم اس چکر میں، کس چکر میں ہے بھائی؟ اس چمتکار سے نہیں بھیڑ لگنے والی ہے، وہ تو مداری بھی چمتکار دکھاتا ہے تو کتنی دیر بھیڑ لگا پاتا ہے؟ وہ بھی چمتکار دکھاتا ہے، بس وہ چند لمحوں کا کھیل ہے، اس کے بعد تو پھر وہی محفل سونی ہو جاتی ہے، اجڑ جاتی ہے۔ اگر دائمی بھیڑ لگانا چاہتے ہیں، اپنے ارد گرد دیوانوں کا ہجوم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ اخلاق، نرمی، پیار، محبت، الفت، رحمت۔ اللہ کہہ رہا اگر سخت ہوتے تو بھیڑ چھٹ جاتی۔ تو جب نبی کے لیے اتنی سخت بات اللہ نے کہی ہے کہ اگر آپ سخت ہوتے، نبی ہو کر بھی تب بھی آپ کے ارد گرد کوئی نہیں بیٹھتا، سب بھاگ جاتے، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم یہ سوچیں کہ ہم سختی بھی کریں اور ہمارے ارد گرد لوگ جو ہے بھیڑ بھی لگائے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر سخت ہوں گے تو بھیڑ چھٹے گی۔ اچھا یہاں پہ ایک بات اور مجھے پہلے ہی بتانا چاہیے لیکن بھول گیا تھا، میں نے ذکر کیا تھا نا کہ بچے تھے، خادم تھے۔ ایک پہلو اور سمجھیے اخلاق کے معاملے سے، اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے نا کنفیوز رہے ہوں گے، کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے اخلاق کا۔ ابھی بعد میں بتاؤں گا، آپ سمجھیں گے۔ حضور کے لیے ایک شعر پڑھا جاتا ہے، غالباً راز الہ آبادی کی نعت ہے، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، مکے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں۔ اور اس کلام کا ایک شعر کیا تھا؟ ہر ظلم کے بدلے میں آقا نے دعائیں دی، ہر ظلم کے بدلے میں آقا نے دعائیں دی، اخلاق سے پھیلایا اسلام مدینے میں۔ شعر اچھا ہے نا؟ اچھا جی، شعر اچھا ہے، مزہ آیا آپ کو؟ تو ذرا ایک سوال ہے میرا، اخلاق سے اسلام پھیلایا رسول اللہ نے تو مدینے ہی میں کیوں پھیلایا، مکے میں کیوں نہیں پھیلایا؟ سوال پہ ذرا غور کیجیے۔ زیادہ وقت حضور کا کہاں گزرا ہے، مدینے میں یا مکے میں؟ مکے میں۔ 53 سال تو مکے میں گزرے اور 10 سال مدینے میں۔ اگر اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال کو الگ بھی کر دیں، جب بھی 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں۔ اگر کوئی نہیں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی الگ ہے اور اعلان نبوت کے بعد جب آپ بحیثیت نبی لوگوں کے سامنے، نبی تو تھے آپ پہلے سے لیکن لوگوں کا علم میں نہیں تھا نا، تو جب لوگوں کو آپ نے اعلان کر دیا اس کے بعد آپ کی زندگی کو شمار کیا، ابھی تو 13 سال ہے نا، تو مدینے سے تو زیادہ ہے۔ تو 13 سال میں رسول اللہ کے ماننے والے کتنے ہوئے؟ تقریباً 100۔ جی یہ تاریخ کا ایک واقعہ بھی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ 13 سال میں کتنے افراد ہوئے حضور کے ارد گرد؟ تقریباً 100، اس میں کچھ کم یا کچھ زیادہ، اس لیے میں نے کہا تقریباً 100، یعنی 200 بھی لوگ نہیں تھے 13 سال میں۔ اور پھر اس کے بعد مدینہ ہجرت کر کے گئے، 10 سال وہاں رہے، سال ہو گیا کل 63 سال کی عمر میں۔ تو جب آپ کا وصال ہوا ہے تو آپ کے پیچھے کتنے صحابہ کرام تھے؟ تقریباً 1.25 لاکھ۔ جب آپ کا وصال ہو رہا ہے اب کتنے صحابہ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تقریباً 1.25 لاکھ، تقریباً 1.25 لاکھ۔ سوچنے کی چیز ہے، کہاں 100 13 سال میں اور کہاں 10 سال میں 1.25 لاکھ۔ تو اخلاق سے پھیلایا اسلام مدینے میں، تو مکے میں کیوں نہیں پھیلایا؟ سوال ہے یا نہیں معقول؟ اچھا
ہم میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے معاذ اللہ کہ حضور کا اخلاق مدینے میں بہتر ہوا تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ مکے میں اچھا نہیں تھا حضور کا اخلاق؟ ایمان چلا جائے گا اس قسم کا تصور بھی کریں گے تو رسول اللہ کے اخلاق کی تو قسم کھائی اللہ رب العزت نے، انک لعلی خلق عظیم، اور روز اول سے آپ اخلاق کی بلندی پر تھے، پہلے دن سے آپ اخلاق کی بلندی پر تھے، تو پھر یہ فرق کیوں آیا ہے؟ اسی اخلاق سے مکے میں کیوں نہیں دین پھیلا جس اخلاق سے مدینے میں دین پھیلا ہے؟ اس چیز کو، اس فلسفے کو سمجھیے اور اس کے بعد اپنا جائزہ لیں ہم لوگ کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں اخلاقی اعتبار سے۔ دیکھیے، جب آپ سماج میں کسی سے نیچے ہوں گے سماج میں، اور آپ کا سماج آپ سے اونچا ہوگا، اعلیٰ ہوگا مرتبے میں، طاقت میں، اختیار میں، پاور میں، تو نیچے ہو کر آپ اوپر والوں کے سامنے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے گا تو آپ کا اخلاق اپنے سے اوپر والوں کے دلوں پہ کوئی اثر نہیں چھوڑے گا۔ لیکن جب آپ اوپر ہو جائیں، صاحب اقتدار ہو جائیں، صاحب اختیار ہو جائیں، اب اپنے نیچے والوں کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو اب وہ اخلاق نیچے والوں کے دلوں پہ اثر ڈالے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ سمجھیں کہ میرے گھر میں یا آپ کے گھر میں کوئی نیتا جی آ گئے یا کوئی بڑے ادھیکاری آ گئے، ایس پی صاحب آ گئے، ڈی ایم صاحب آ گئے، تو آپ کے گھر میں آلریڈی 10 نوکر پہلے سے اگر خود سے گئے چیئر اٹھا کر لائے، جی بیٹھے ایس پی صاحب تشریف رکھیں، 10 نوکر ہونے کے باوجود خود سے آپ ٹرے چائے کی لے کر آ رہے ہیں اور چائے پیش کر رہے ہیں، تو کیا ایس پی صاحب آپ کے اخلاق سے متاثر ہو جائیں گے؟ وہ تو کہیں گے یہ تو میرے منصب کا کمال ہے، وہ آپ کے اخلاق سے متاثر نہیں ہوگا۔ اچھا، میں بھی دیکھ کر یہ تھوڑے کہوں گا کہ بہت اخلاق کے دھنی ہیں، میں تو کہوں گا چمچا گیری کر رہے ہیں، میں صاف کہوں گا دیکھو ایس پی کے سامنے دو ہلا رہے ہیں، چمچا گیری کر رہے ہیں، چاپلوسی کر رہے ہیں، اخلاق نہیں کہوں گا۔ لیکن اسی ایس پی کی جگہ پہ آپ کے گھر پہ کوئی رکشے والا آ جائے، کوئی ٹھیلے والا آ جائے اور آپ نے اسے کرسی پیش کی ہے، آپ نے اسے چائے کی پیالی پیش کی ہے، اب آپ کا یہ عمل اس کے دل کی دنیا بدلے گا، وہ جہاں جائے گا وہ یہ کہتا پھرے گا یار کتنا اخلاق کا دھنی ہے وہ شخص، اللہ نے اسے اتنا نوازا ہے، جس کے گھر میں خود 10 نوکر موجود ہیں وہ اپنے ہاتھ سے مجھے چائے کی پیالی دے رہا ہے۔ تو عمل تھا، ایس پی کے ساتھ بھی آپ نے وہی کیا اور رکشے والے کے ساتھ بھی آپ نے وہی کیا، عمل ایک ہے لیکن دونوں کا رزلٹ الگ الگ ہے۔ ایس پی آپ کے اخلاق سے متاثر نہیں ہوگا، وہ یہ سمجھے گا یہ میرے منصب کا کمال ہے، یہ میرے مرتبے کا کمال ہے، یہ میرے عہدے کا کمال ہے، لیکن جب آپ نے اپنے سے نیچے والے کے ساتھ اخلاق کا کیا ہے اس کے دل کی دنیا بدلے، اور ہر دیکھنے والا شخص بھی یہ تعریف کیے بغیر نہیں رہے گا یہ کمال کا آدمی ہے، کمال کا آدمی، اللہ نے اتنی شہرت دی، اتنی بلندی دی، اتنا مقام و مرتبہ دیا، اس کے باوجود معمولی رکشے والے کو خود سے چائے پلا رہا ہے، خود سے کرسی دے رہا ہے بیٹھنے کی۔ جب اس فلسفے کو آپ سمجھ گئے تو اب یہ سمجھیں کہ رسول اللہ جب تک مکے میں تھے تو دنیاوی اعتبار سے اس سماج میں آپ نیچے تھے، دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، دینی اعتبار سے نہیں۔ دینی اعتبار سے تو حضور روز اول سے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ و برتر ہستی ہے تو یا رسول اللہ آپ کی بات۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو مکے کے سماج میں رسول اللہ کے پاس اقتدار تھا، مکے میں جب تک تھے قوت تھی نہیں، چچا مخالف تھا، چچا مخالف تھا، ابو لہب بدترین مخالف، اور زیادہ پاور تو ابو جہل کو تھا۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو زیادہ پاور کس کے پاس تھا؟ ابو جہل کے پاس۔ ابو جہل ایک قبیلے کا سردار تھا، حضور تو سردار نہیں تھے نا، حضور کے قبیلے کے سردار حضرت ابو طالب تھے، اور حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب بن گیا تھا جو بدترین دشمن رسول اللہ تھا۔ تو اگر کمپیریزن کریں دنیاوی اعتبار سے تو ابو جہل کے پاس زیادہ پاور تھا، اس کے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اخلاق وہی تھا، مگر چونکہ آپ اقتدار والے نہیں تھے، آپ کے پاس پاور نہیں تھا، آپ کے پاس طاقت و قوت نہیں تھی، تو اس اخلاق کا اثر دلوں میں نہیں ہوتا تھا۔ لوگ دیکھتے تھے، گزر جاتے تھے، ہاں ٹھیک ہے بس ہو گیا، بول دیے کہ ہاں اچھے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، لیکن دل کی دنیا میں ہلچل نہیں مچتی تھی۔ مگر جب رسول اللہ مدینے گئے ہیں تو اب صاحب اقتدار ہو گئے، اب ہزاروں صحابہ آپ کے ارد گرد ننگی تلوار لیے پہرا دے رہے ہیں، اور آپ کے ایک اشارے پہ مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہیں۔
صحابہ کے ایمان کا یہ عالم ہے کہ رسول اللہ جس کی طرف اشارہ کر دیں تو وہ اپنی گردن کاٹ کے حضور کے قدموں میں رکھ دیں۔ ایمان کا یہ عالم ہے کہ رسول اللہ جس کی طرف اشارہ کر دیں تو صحابہ اس کی گردن کاٹ کے رسول اللہ کے قدموں میں۔ چند لوگوں کے بارے میں حضور نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ لوگ اگر غلاف کعبہ سے بھی لپٹے ہوئے ملے تو انہیں چھوڑنا مت، مار دینا۔ ویسے بدترین لوگ تھے، حضور نے اعلان کر دیا تھا نام لے کر۔ اس میں کعب بن زہیر بھی تھے۔ تو کعب بن زہیر شاعر تھے، بڑے شاعر تھے۔ وہ اپنی شاعری میں حضور کی برائی بیان کرتے تھے۔ ایمان نہیں لائے تھے تو حج بیان کرتے تھے، حضور کی برائی کرتے تھے اپنی شاعری میں۔ تو حضور نے ان کے بارے میں بھی کہا کہ مل جائے تو مار دیں۔ تو فتح مکہ کے بعد کعب بن زہیر کے بھائی نے کہا کہ جاؤ معافی مانگ لو، شاید معاف کر دیں۔ تو صبح صبح ایک دن نماز میں آ گئے کعب بن زہیر، چادر سے منہ چھپائے، اور رسول اللہ کے پیچھے نماز بھی پڑھی۔ اور اس کے بعد جو ہے حضور کے پاس آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ، کعب کو اگر آپ کے پاس لے آؤں، وہ معافی مانگنے کے لیے آنا چاہتا ہے تو کیا اسے معافی مل جائے گی؟ یہ وہ خود کہہ رہے ہیں، چادر سے منہ چھپا رکھی تھی، اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر کعب کو آپ کے پاس لے آؤں، وہ معافی مانگنے کے لیے اور توبہ کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے تو کیا اسے معافی مل جائے گی؟ حضور کو تو اللہ نے کیا علم عطا کیا۔ حضور فرماتے ہیں کعب جب آ ہی گئے ہو تو معافی مل گئی تھی۔ فرمایا کہ جب آ ہی گئے ہو تو معافی مل گئی۔ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور شاعر تھے، ایمان لانے سے پہلے حضور کی برائی کرتے تھے۔ اب جب ایمان لے آئے اسی وقت بہت سے اشعار حضور کی تعریف میں کہنا شروع کر دیے، برجستہ فوراً حضور کی مدح میں، حضور کی تعریف و توصیف میں اشعار کہنا شروع کر دیے۔ حضور کو اتنے پسند آئے ان کے اشعار کہ اپنی چادر اتار کے حضور نے ان کو اڑایا۔ تو یہ رویہ تھا۔ کب یہ رویہ تھا حضور کا؟ جب صحابہ انتظار میں تھے، کہاں ملے تو گردن اڑاؤں۔ اقتدار والے تھے نا، طاقت و قوت والے تھے۔ ہزاروں صحابہ کی فوج حضور کے ایک اشارے کے انتظار میں رہتی تھی کہ ابرو کا اشارہ ہو جائے تو تہو بالا کر دیں، ابرو کا اشارہ ہو جائے، اپنی بغیر کود پڑتے تھے میدان میں۔ جو کہا نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہ صحابہ کی حالت تھی، جملہ صحابہ کی یہ کیفیت تھی۔ تو اس عالم میں جب آپ صاحب اقتدار ہو گئے تھے، صاحب اختیار ہو گئے تھے، اب جب آپ ظاہرہ کر رہے ہیں تو دل کی دنیا میں ہلچل مچ جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا تو معافی، فوراً قدموں میں گر کے ایمان لا۔ یہی اخلاق تو پہلے بھی تھا، وہاں تبدیلی نہیں آئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں صاحب اقتدار نہیں تھے، وہاں حاکم نہیں تھے، وہاں غالب نہیں تھے آپ۔ یہاں غالب ہیں، یہاں صاحب اقتدار ہیں، یہاں پاور ہے آپ کے پاس، طاقت و قوت ہے آپ کے پاس۔ اب اگر اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو دل کی دنیا بدل رہی ہے۔ تو اخلاق سے پھیلایا اسلام مدینے میں، بالکل شعر اپنی جگہ درست ہے، اور مکے میں نہ پھیلا اس کی وجہ سمجھ گئے کہ وہاں اختیار نہیں تھا آپ کے پاس۔ سو ہم اپنا جائزہ لیں۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اخلاق مند ہیں تو لٹمس ٹیسٹ کیا ہے اس کا؟ تو کون سا تھرمامیٹر ہے جس سے آپ اپنے آپ کو ناپیں گے کہ اخلاق ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ اپنا رویہ دیکھیں، اوپر والوں کے ساتھ رویہ نہ دیکھیں۔ نیتا جی آ گئے، سیٹھ صاحب آ گئے، ان کو ہم چائے بھی پلا رہے ہیں، ناشتہ بھی کرا رہے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ کوئی سائل آ جائے، کوئی مانگنے والا آ جائے اور اسے اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلائیں، یہ اخلاق ہے۔ ہم لوگ تو معاملہ اس کے برعکس کرتے ہیں، کوئی مانگنے والا آ کر اگر کھانے کا مطالبہ کر دے اور اللہ توفیق دے دے اسے کھانا کھلانے کی، تو کیا ہم اس کو اپنے دسترخوان میں بٹھاتے ہیں؟ ہم تو وہ پلیٹ نکالتے ہیں جس پلیٹ میں ہم لوگ کبھی نہیں کھاتے، وہ پلیٹ نکالتے ہیں جس میں ہم خود کبھی نہیں کھاتے، وہ پلیٹ مخصوص رہتی ہے یا نہیں ہمارے گھروں کا یہ حال۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے۔ یہی مساوات ہے، یہی برابری ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم؟ کس کو جا کے مطمئن کریں گے کہ اسلام نے برابری کا درس دیا ہے؟ کیسے ہم کہیں گے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ کیسے ہم کسی کو ہم تو اس کو اس پلیٹ میں کھانا دیتے ہیں جس کو ہم دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔
اور وہ بھی کیا کرسی پہ بٹھا کے کھلاتے ہیں؟ نہ وہی سیڑھی پہ بیٹھو اور اس کے بعد کیا ہاتھ میں رکھتے ہیں؟ نہ ہم تو یہاں اس کے دور رکھ کے ایسے پھیل دیتے ہیں پلیٹ کو، یہ لو کھا لو. یہ ہمارا رویہ ہے. تو کہاں سے دینی اعتبار سے تبدیلی آئے گی؟ کہاں سے اسلام کا پیغام، آفاقی پیغام کبھی نہیں پہنچ سکتا. آپ کرتے رہیے، لاکھ جلسے کرتے رہیے، کچھ نہیں ہوگا اس کا. لیکن یہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے جائیے نا، آپ دین کا پیغام پہنچتا چلا جائے گا. ایک ایک شخص کے دل کی دنیا بدلتی چلی جائے. تو اخلاقی اعتبار سے اگر اپنے آپ کو جائزہ لینا ہے کہ ہم اخلاق مند ہیں کہ نہیں ہیں، رسول اللہ والا اخلاق ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے، تو اپنے نیچے والوں کے ساتھ اپنا رویہ دیکھیں، اپنا برتاؤ دیکھیں، اپنے ڈرائیور کے ساتھ، گھر کے نوکروں کے ساتھ، معاشرے میں جو دبے کچلے لوگ ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے سماج میں، ان کے ساتھ. اب جب اخلاق کا مظاہرہ ہوگا تب تبدیلی آئے گی. حضرت بلال کے ساتھ رسول اللہ کے اخلاق کو دیکھ کر حضرت بلال کے دل کی دنیا بدلی تھی. بلال کون تھے؟ سماج کے دبے کچلے انسان. سماجی اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقار نہیں. اچھا تو پھر وہیں پلٹ آئیے اس آیت پہ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت ہوتے تو ارد گرد جو بھیڑ ہے وہ سب چھٹ جاتی. علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے. علامہ کہتے ہیں ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں. یہ والا شراب خانہ نہیں، ہاں خانقاہ سمجھ لیجیے آپ، میں خانہ خانقاہ. ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں. اس اللہ والے کی کٹیا میں اتنی بھیڑ کیوں لگی ہے؟ نہ پنکھا نہ اے سی، اور اس کے باوجود وہ لوگ جو اے سی سے نکلنا گوارا نہیں کرتے ہیں اس کی کٹیا میں بیٹھے ہیں، صبح سے شام تک بیٹھے ہیں کہ شاید ملاقات ہو جائے، شاید ایک نظر دیکھ لیں. کیوں ہے بھیڑ لگی ہوئی؟ اقبال نے پہلے سوال کیا ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں. اب دوسرے مصرے میں جواب دیتے ہیں فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. بات صرف اتنی ہے کہ شراب خانے جو اس خانقاہ کا جو پیر مغاں ہے، جو مرشد ہے، وہ اتنا خلیق ہے، اتنا اخلاق مند ہے کہ اس کے اخلاق اور اس کے کردار اور اس کی نرمی اور اس کی محبت کی وجہ سے لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے. آپ حضرت وارث پاک کی زندگی کو پڑھ لیجیے نا، کیا مطلب پیسہ بانٹتے تھے لوگوں میں؟ کیوں بھیڑ لگی رہتی تھی؟ کیوں ہجوم لگا رہتا تھا؟ اور حد تو یہ ہے کہ بظاہر دنیا سے چلے بھی گئے تو نفرت کا اتنا ماحول ہو گیا ہندوستان کے اندر، اتنی نفرتیں بڑھ گئیں. مذہبی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے ہندو مسلم میں، ایک ہندو ایک مسلمان کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہا، مگر اس کے باوجود ان اللہ والوں کی چوکھٹ پہ جا کے وہ بھی ماتھا ٹیک رہا. کیوں؟ وہاں بھیڑ لگائے ہوئے ہیں. یہ نفرت کا اثر وہاں نہیں ہوا ہے، یہ زہر وہاں نہیں کام کر رہا ہے. مجھ سے آپ سے دوری ہو گئی ہے لیکن ان کی آستانوں پہ بھیڑ لگی ہے، ان کی چوکھٹوں پہ بھیڑ لگی ہے. اقبال نے رات سے پردہ اٹھایا کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. بات صرف اتنی ہے کہ جو پیر مغاں ہے وہ اتنا خلیق ہے کہ وہ اپنا اور بیگانہ دیکھتا ہی نہیں، دوست اور دشمن دیکھتا ہی نہیں. ایک فیض کا دریا بہتا ہے اور ہر سو یکساں بہتا ہے، اور ہر سو یکساں بہتا ہے. ایسا نہیں کہ اپنے والے ہیں تو ذرا ادھر فورس تیز ہو گیا اور ذرا دشمن آ گیا تو ادھر سے موڑ دیے اور ادھر بند باندھ دیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ والے جو ہیں وہ ساری جانب یکساں اپنے فیض کے دریے کو بہاتے ہیں. ایک فیض کا دریا بہتا ہے اور یکسو اور ہر سو یکساں بہتا ہے. اور آگے سنیں، یہاں تو کہا اگر سخت ہوتے تو بھیڑ چھٹ جاتی. اب آگے دیکھیے پھر کیا کہہ رہا ہے اللہ، فاعف عنہم. میں نے شروع میں کہا تھا اسٹیپ بائی اسٹیپ نرمی کے اعتبار سے کتنا اونچا کر رہا ہے اللہ اپنے حبیب کو. فاعف عنہم. اب اللہ کہہ رہا ہے حبیب اگر آپ کے ارد گرد رہنے والوں سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو بات بات پہ ڈانٹے ڈپٹے نہیں، گریبان نہ پکڑیں، بلکہ کیا کریں؟ معاف کریں. غلطی ہو معاف کریں، درگزر کریں. ایک روایت آج میں نے پڑھی ہے، ایک شخص آگے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا نوکر ایک ہی کام بار بار غلط کرتا ہے، بار بار غلط کرتا ہے، تو کیا میں اس سے بدنی سزا دے سکتا ہوں؟ جسمانی سزا، مار پیٹ سکتا ہوں اس کو؟ حضور فرماتے ہیں تم اس کو 70 مرتبہ ایک دن میں معاف کر دو. ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کرو؟ 70 مرتبہ معاف کرو. اب اندازہ کریں اگر ہم نے رسول اللہ کی اس بات پہ عمل کر لیا تو ہمارا کوئی نوکر ہمارے ہاتھوں ذلیل ہوگا؟
جب 70 مرتبہ معاف کریں گے، خدا کی قسم وہ شخص 70 مرتبہ 24 گھنٹے میں غلطی کر ہی نہیں سکتا. حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ زجر و توبیخ کرو ہی مت، معافی سے کام لو نا، معافی سے کام لو. جیسے اپنے بارے میں ہم لوگ امید رکھتے ہیں اللہ سے، 1000 گناہ کرنے کے باوجود امید رکھتے ہیں اللہ یہ بھی معاف کر دے گا، اللہ یہ بھی معاف کر دے گا، اللہ یہ بھی معاف کر دے گا. تو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارا رویہ یہ کیوں نہیں ہے؟ جب ہم اپنے لیے یہ امید رکھتے ہیں اللہ میرے یہ بھی گناہ معاف کر دے گا، یہ بھی گناہ معاف کر دے گا، یہ بھی گناہ معاف کر دے گا، تو میرے بھائی اسی اللہ کے بندے ہیں نا ہم، اور اسی اللہ کا بندہ یہ بھی ہے. اگر اس سے غلطی ہو جا رہا ہے تو یہ بھی معاف کر دیجئے، یہ بھی معاف کر دیجئے، یہ بھی معاف کر دیجئے. حضور نے فرمایا کہ 70 مرتبہ دن بھر میں اسے معاف کر سکتے ہو. یہ 70 مرتبہ کے بعد غلطی کرے تب سزا دینا. تو 71ویں کی تو نوبت ہی نہیں ہے، 24 گھنٹے میں 71ویں کی نوبت ہی نہیں ہے. تو حضور کو اللہ کہہ رہا فاعف عنہ، معاف کر دیا کرے، درگزر سے کام لیا کرے. اس کے بعد کہا واستغفر لہم. اللہ اکبر، کیا نرمی سکھائی ہے اللہ. یعنی پہلے کہا معاف کریں اور پھر اس کے بعد کیا کہا، اے نبی آپ تو معاف کر ہی دیں، خود معاف کرنے کے ساتھ ساتھ مجھ سے سفارش کریں کہ میں بھی معاف کر دوں. یعنی آپ کے ارد گرد رہنے والوں سے غلط، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں یا اللہ اس سے غلطی ہو گئی، میں نے معاف کر دیا، میرے پروردگار تو بھی معاف کر دینا. قیامت کے دن اس کی اس غلطی پہ گرفت نہ فرمانا، اسے سزا نہ دینا، مولا میں نے معاف کر دیا تو بھی معاف کر دینا. یہ اللہ تعلیم دے رہا ہے کہ خود بھی معاف کریں اور مجھ سے بھی سفارش کریں کہ میں بھی معاف کروں. یہ رویہ ہم اپنے گھروں کے اندر رکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ رکھیں نا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی اہل و عیال کے لیے بہترین ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں خود اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہترین ہوں. میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بااخلاق ہوں، سب سے زیادہ بااخلاق. حضرت عائشہ کہا کرتی ہیں کہ حضور جب بھی کمرے میں داخل ہوتے تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں نے یہ 2 چیز نہ دیکھی، کبھی نہیں، پوری زندگی 2 چیزیں ہمیشہ میں نے دیکھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ کیا 2 چیزیں تھیں؟ تو فرماتی ہیں کہ جب بھی حضور آتے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی، اور جب بھی حضور کمرے میں داخل ہوتے تو پہلے سلام کرتے. حضور سلام کرتے. ہم میں سے کتنے لوگ اپنی بیویوں کو سلام کرتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے. ہمیں جھجک محسوس ہوتی ہے کہ ہم سلام کریں گے میرا اسٹیٹس خراب ہو جائے گا، میری حیثیت چلی جائے گی. نہ اچھا سماج کی سوچ دیکھیں کہاں چلی گئی. اگر کوئی اس رویے کو اپنانے لگ جائے تو ہم کہیں گے پکے مرید ہو گئے. ہمارا معاشرہ کیا کہے گا؟ پکے مرید ہو گئے. اور رسول اللہ کا یہ عمل ہے. اللہ کو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور جو ہے ایک دودھ کا پیالہ ہوتا اور ہم دونوں کو پینا ہوتا، تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ حضور نے پہلے خود پیا ہو. کبھی نہیں ایسا ہوا کہ حضور نے پہلے خود پیا، پہلے مجھے پلاتے. اور اتنا ہی نہیں کہ میرا جھوٹا پیتے. آگے کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ جب میں پی کر دے دیتی حضور کو تو حضور پوچھتے تھے کہ عائشہ تم نے پیالے کے کس حصے میں اپنا منہ لگایا تھا، کس جگہ پہ تم نے اپنے لب رکھے تھے. حضرت عائشہ بتاتی کہ میں نے یا رسول اللہ یہاں سے پیا تھا. حضور اپنی محبت کا اظہار فرماتے اور اسی جگہ سے منہ لگانے کی. تو یہ اخلاق کی ابتدا تو گھر والوں سے ہوتی ہے نا. اپنے گھر کے اندر یہ رویہ ہونا چاہیے ہمارا. بیوی بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے. ہم دوستوں کے درمیان بہت بااخلاق ہوتے ہیں لیکن گھر میں بہت بدخلق ہوتے ہیں. دوستوں میں ہماری نرمی کا چرچا ہوتا ہے، ہاں کیا نرم ہے میرا دوست. ابھی بھی سے جا کے پوچھیے، وہ کہے گی یار زمانہ ہوا مسکرائے دیکھے. زمانہ ہو گیا. تو تبدیلی لائیں اپنے رویے کے اندر، بدلنے کی کوشش کریں. اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں. ہم اپنے گھر والوں کا دل نہیں جیتے، کیا جیتے؟ جن کے ساتھ ہم 24 گھنٹے رہے، جن کی ہم کفالت کر رہے ہیں، جن کو کھلاتے پلاتے ہیں، جن کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، ان کے دل نہ جیت سکے. حضرت پیر نصیر الدین شاہ نصیر کا ایک شعر ہے
کیا وہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ ایک ہیں کہ غیروں کو اپنا بنائے بیٹھے ہیں. میں بھول گیا شعر، کچھ الفاظ ادھر ادھر ہو گئے. مطلب یہ کہ ایک ہماری حالت ہے کہ ہم اپنوں کے دل نہ جیت سکیں، اور ایک رسول اللہ کا کردار ہے کہ غیروں کو اپنا بنا کے بیٹھے ہوئے. جو دشمن ہے وہ آپ کا گنگان کرتا نظر آ رہا ہے، وہ آپ کی مداحی کرتے ہوئے نہیں تھکتا. تو یہ سب رویہ کب ہوگا؟ جب اپنوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ہمارا اخلاق ہوگا. تو حضور کو اللہ نے کہا معاف کر دیں، اور خود معاف کرنے کے ساتھ ساتھ مجھ سے بھی سفارش کریں کہ میں بھی معاف کروں. اور اس کے بعد کہا وشاورہم فی الامر، یعنی اتنے پر بھی بس نہیں. اے نبی، کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو ڈیسیژن لینے سے پہلے اپنے صحابہ سے مشورہ کریں. مشورہ کیوں کریں؟ ہم لوگ مشورہ اس لیے کرتے ہیں کہ خطا کے امکان سے بچا جائے، کم سے کم پاسبلٹی ہو غلطی ہونے کی، اس کے ہر پوزیٹیو اور نگیٹو پہلوؤں کو پرکھ لیا جائے، اس کا جائزہ لے لیا جائے، پھر ڈیسیژن لیا جائے. اس لیے تو مشورہ ہوتا ہے نا. تو رسول اللہ کو مشورے کی کیا ضرورت ہے جو ڈائریکٹ اللہ کے کنیکشن میں ہے؟ کہ اللہ سے پوچھ لیں گے، اللہ بتا دے گا. اللہ سے پوچھ لیں گے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے، رسول اللہ سے پوچھ لیں گے کہ میرے پروردگار میں نے یہ فیصلہ کیا درست ہے؟ اللہ کہہ دے گا ہاں ٹھیک ہے، ہو گیا، اب کیا غلطی ہوگی. لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا نہیں صحابہ سے مشورہ کریں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ غلطی کا امکان کم ہو جائے، اس لیے کہ جب آپ صحابہ سے مشورہ کریں گے تو آپ کی عظمت ان کے دلوں میں اور بڑھ جائے گی، وہ آپ کے اوپر اور فدا ہو جائیں گے، اور جانثاری کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوگا کہ میرا نبی کتنا عظیم ہے اور کتنا خلیق ہے کہ براہ راست اللہ سے رابطے میں ہونے کے باوجود کوئی کام کرتا ہے تو ہم سے مشورہ کرے. اور عظمت بڑھے گی، اور عظمت بڑھے گی. یہ ہے وشاورہم فی الامر، معاملات میں مشورہ کریے. یہ نبی کے اخلاق کی چند باتیں آپ کی نرمی کے حوالے سے، آپ کی الفت کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو دعا کریں اللہ کو سب سے پہلے مجھے اس کا حصہ عطا کرے کہ ہمارے اندر بھی وہ نرمی آ جائے، وہ پیار آ جائے، وہ محبت ہو جائے، نرمی کا معاملہ کرنے لگ جائیں. اور یہ بھی دعا کریں اللہ ہم سب کے دلوں میں وہی رسول اللہ والا اخلاق اتار دے. اور اس کی ابتدا کہاں سے کریں؟ گھر سے کریں، اپنے بیوی بچوں سے کریں، پھر باہر کریں. ورنہ باہما ذوق آگہی آئے رے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. ایسا نہ ہونے پائے، گھر والوں سے اس کی ابتدا کریں. اللہ رب العزت اس محفل کو قبول فرمائے. وقت زیادہ ہو گیا. دوران گفتگو جو کچھ اچھی بات ہوئی وہ اللہ کی طرف سے ہوئی، جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی وہ میری طرف سے ہوئی. ان کمیوں کے لیے میں اعلانیہ توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.